बार सुना होगा, फिर भी सुन लीजिए गا, दिल ना चाहे तब भी सुन लीजिए گا یہ کہ جو مال ملا تھا خیبر کی غنیمت کے طور پر، وہ مال تو ختم ہو گیا، ہم تک کچھ نہیں پہنچا، اور جو اللہ کے رسول نے تحفہ دیا جعفر کو وہ آج بھی مل رہا ہے۔ تحفہ جو برادران اسلام نماز تسبیح کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ نماز جعفر طیار کہتے ہیں، اس کا ایک اور نام بھی ہے نماز حبوہ، یعنی تحفہ والی نماز۔ اللہ کے حبیب کی دو روایتیں، فرمائے تمہیں ایسی چیز میں عطا کروں گا، روز پڑھو گے تو دنیا وما فیہا میں سب سے بہتر شے کو حاصل کر لو گے، روز پڑھو گے، ایک دن چھوڑ کے پڑھو گے تو ان دو کے درمیان میں جتنی غلطیاں ہیں سب کا کفارہ ہو جائے گا۔ سے 2 بار پڑھو گے، درمیان کے دنوں کے گناہوں کا کفار، مہینے میں 2 بار، سال میں 2 بار۔ ایک روایت، پھر ایک اور روایت فرماتے ہیں اگر گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ ریت کے ذرات کی مانند ہو جائیں، اتنے بڑھ جائیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائیں، نماز پڑھو یہ والی، سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اس کی اہمیت بہت ہے، بہت غور کسی کہ آج کے حالات میں لوگ تعویذ مانگ رہے ہیں، اب یقین کریں اتنے فون آتے کہہ کے تھک جاتا ہوں کہ میں عامل نہیں ہوں، کچھ بتا دیجئے۔ اچھا زیارت عاشورہ تو ہم پڑھتے ہیں، کچھ اور بتائیے، میں کہاں سے لاؤں؟ جو مولا نے بتایا وہی تو بتاؤں گا۔ آپ اس کو یہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہیں کہ وہ تو پڑھتے کو نئی چیز لائیے تو نیا مولا لے کے آؤں۔ نماز کی بہترین فائدے، اکسیر اعظم کبریت احمر، اس نماز کے ہوتے ہوئے کسی اور دعا، کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں ہے۔ نماز جعفر طیار پڑھتے کیوں نہیں؟ پریشان ہو کیوں نہیں پڑھتے؟ جاب کا مسئلہ ہے، روزگار، بیماری، مشکلات، نماز جعفر طیار، وہ مخصوص نماز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 4 رکعت نماز جعفر، سن لو، دو رکعت کر کے، بڑا احسان ہے۔ یہ 2 رکعت کے بعد گیپ مل سکتا ہے، اگر آپ نے چائے پینی ہو پی سکتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ اب کا حوالہ کتاب العروۃ الوثقی، مسائل کی بڑی کتاب۔ ان 2 نمازوں کے درمیان آپ گیپ کر سکتے، جانا پڑ جائے، فون آ جائے، چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، وضو ختم ہو گیا جا کے وضو کر لیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو پڑھ لیا اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو 2 رکعت نماز پھر 2 رکعت نماز، 4 رکعت ملا کہ نہیں؟ اور اللہ کے رسول نے 4 رکعت نماز میں کوئی سورہ مخصوص نہیں کیا، جو سورہ چاہو پڑھ لو۔ اگر یاد رکھو ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات 4، حالت قیام میں 15، رکوع میں 10، رکوع کے ذکر کے بعد یا ذکر سے پہلے ذکر بھی کرنا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، ذکر سجدہ سے پہلے یا اس کے بعد، پھر اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر سجدے ثانیہ میں 10 مرتبہ، پھر اٹھ کے 10 مرتبہ، 75 مرتبہ ایک رکعت میں مکمل ہوگا۔ تو 4 رکعت نماز میں 300 مرتبہ تسبیحات 4، یہ مکمل ہوگا ذکر خدا 300 مرتبہ۔ مولانا بھول جاتے ہیں، رکوع میں بھول گئے، عادت نہیں تھی نا، کھڑے ہو گئے، اب خیال آئے کیا کریں، رکوع دوبارہ کرتے، نماز باطل نہ کریں۔ اس کا جواب بھی دیا علماء نے، جب آپ بھول گئے تو جس مقام پر یاد آیا اس میں ایڈ کر لو۔ رکوع میں بھول گئے تھے، رکوع سے کھڑے ہوئے تو 10 مرتبہ رکوع والا، 10 مرتبہ اس قیام، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو نماز جعفر طیار آج کی نہیں ہے، رسول خدا نے دی تھی۔ تو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے مکمل کرنا ہے۔ اس میں صورتوں کے لیے روایت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں افضل ہے کہ رکعت اول میں سورہ عادیات، سورہ زلزال، رکعت دوم میں، پھر سورہ نصر، سورہ اخلاص آخر رکعت کے اندر۔ یہ چھٹے امام کی روایت ہے، اللہ کے رسول کی روایت میں سورہ مخصوص نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ جو سورہ چاہیں پڑھ سکتے، دن میں پڑھیں کہ رات میں پڑھیں، ہر روز پڑھیں، اور افضل ہے کہ جمعے کے دن پڑھیں اور زوال آفتاب سے پہلے پڑھیں اگر ممکن، نہیں ممکن ہے جب چاہیں پڑھ لیں، اور تاکید ہے نیمہ شعبان میں پڑھیں۔
رات میں پڑھیں گے تو اختیار ہے کہ رات کے نافلہ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، دن میں پڑھیں گے تو اختیار کے دن کے نافلہ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، مغرب کی 4 رکعت نافلہ اسکپ کر کے یہ پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں کہ دونوں کو ثواب ملے تو کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 طریقہ کہ نیت میں دونوں کو شامل کر لیں، پڑھ دو، نیت کریں نماز جعفر تیار کی اور وقت رکھیں نافلہ والا تو دونوں کا ثواب مل جائے گا۔ نمبر 3 نماز پڑھیں نافلہ کی نیت سے، طریقہ لیں جعفر تیار والا، مگر واجب میں مت ملائیے گا۔ واجب میں ایسا نہ ہو کہ سوچیں مولوی صاحب نے کہا تھا لاؤ 4 رکعت ظہر کی نماز میں یہ پڑھ لیتا ہوں، وہ 4 رکعت ظہر کی نماز میں آپ کو سلام پڑھنے میں آپ کو مہنگا پڑ جائے گا۔ تو 4 رکعت نماز جعفر تیار، رات اور دن کا مسئلہ بیان ہو گیا۔ اب آخری بات، یہ بہترین نماز، اگر آپ کسی وقت اس کا ایک ذکر بھول جائیں اور اگلے مرحلے پر بھی یاد نہ آئے، نماز کے بعد یاد آیا، نماز کے بعد پڑھ لیجیے۔ اور اگر بڑی جلدی ہو تو 4 رکعت نماز سمپل پڑھیے، پھر بیٹھ کر 300 بار پڑھ لیجیے، سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں بڑی مشکل تو بڑا کام کرنا پڑے گا، 3 روزے، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ نماز جعفر کی بیان کر رہے ہیں امام جعفر، اب جو میں بیان کر رہا ہوں 3 روزے، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ جمعرات کے دن 10 مسکینوں کو 750 گرام غلہ، 3 پاؤ آٹا یا آٹے کی بنی روٹی یا چاول وغیرہ 10 مسکینوں کو جمعرات کے دن۔ بدھ کا روزہ، جمعرات کا روزہ، اور جمعے کے دن روزہ رکھ کر با طہارت غسل کے ساتھ اگر ممکن ہو تو صحرا میں نماز جعفر تیار جا کے پڑھیں، اور مردوں کے لیے، مومنین کے لیے اس عالم میں سجدہ کریں کہ اپنے دونوں زانوں پر سے کپڑا ہٹا دیں، تیر بہادر۔ اس کے بعد دعا فرمائی، امام نے تعلیم فرمائی، یہ کتاب مفاتیح الجنان نماز جعفر تیار کے آداب میں آپ کو مل جائے گی دعا۔ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح آخر الدعا۔